عزیزان محترم دیکھیں، بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا وہ ہے جو اعمال سے نظر آئے. ذکر وہی ہے، ذکر وہ ہے. ولایت اسے کہتے ہیں کہ جسے زبان سے کہنا نہ پڑے، جو دیکھے وہ یہ کہے کہ یہ مولائی ہے. آپ بولے نہیں کہ نہیں میں مولائی، بولنے سے کوئی مولائی نہیں بنتا. مولائی اپنے اعمال سے بنتا ہے. مولائی کے معنی کیا ہے؟ مولا کا ماننے والا. وہ مولا کا ماننے والا کہاں ہو، کیسے ہو، اس کی صبح کیسے ہو، اس کی رات کیسے ہو، اس کی شام کیسے ہو، اس کی عبادت کیسے ہو، اس کا گھر کیسا ہو، اس کا سخاوت کیسی ہو، اس کی شجاعت کیسی ہو، اس کا خوف کیسا ہو، اس کے سجدے کیسے ہوں. خوب یہ ہے نا مولائی. اپنی مرضی سے تو ٹیگ لگا کے کوئی مولائی نہیں بن سکتا. کوئی انسٹاگرام تھوڑی ہیش ٹیگ مولائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ آج کل لوگ ویڈیو کچھ اور بناتے ہیں، ٹیگ کوئی اور لگا ہوتا ہے، بندہ بھی کلک کر کے دیکھتا رہتا ہے یہ موضوع تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. ایسی ہوتا ہے نا، مولویوں کی بھی ویڈیو بنتی ہیں، یہ کیا دیا اس نے، یہ کیا دیا، دھماکے دار بیان. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں دھماکہ کدھر ہے. کیوں؟ کوئی دنیا ہے. مگر مولائی ایسا نہیں ہے. اس کا ہیش ٹیگ دنیا کا نہیں ہے. اس کا ہیش ٹیگ ایسا ہے کہ جب ملائکہ بھی اس کو دیکھے تو مولائی نظر آتا ہے. خوب ایسے آپ مولائی بنے کہ جب کوئی اور مخلوق دیکھے ہاں یہ ہے مولائی. وہ تبھی ہوگا کہ جیسا مولا ہے اس مولا کی وہ ویسی اطاعت کرے. اطاعت کرے. مولا ولی یعنی اطاعت. یہاں چو چرا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جانے محترم. پھر وہی بات ہے، قرآن ہماری زندگی میں ہو تو قرآن کی سنیں. خوب سخت بات ہے لیکن بات تو صحیح ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول. اللہ کی اطاعت کرو، اور جیسے خدا کی اطاعت کر رہے اسی طرح رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب جیسے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، اب جیسے ظاہر ہے اللہ کی اطاعت اپنی جگہ خدا ہے، ٹھیک ہے، رسول اس کا نمائندہ ہے، نبی ہے، رسالت دے کر آیا ہے. یہاں خدا جب اطاعت اللہ کی کہہ رہا ہے اس کو الگ رکھ رہا ہے. جہاں وہ کہہ رہا ہے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی جیسے رسول کو مان رہے ہو رسول کے بعد اولو الامر کو ویسے مانو. کیوں؟ ویسے ہی اطاعت کرو. اب یہ اطاعت کہاں نظر آئے؟ اطاعت نظر آنی چاہیے نا کہ میں مطیع ہوں. مطیع کس کو کہتے ہیں؟ بس جو اطاعت کرتا ہے. کتنا مطیع ہے یہ بندہ، کتنا اپنے دفتر میں مطیع ہے اپنے باس کا، جیسا باس کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال مالک کچھ دیتا ہے نا، سیلری دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، فون دیتا ہے، اطاعت کرنی. اب آپ بولے بھائی تم رات کو 9 بجے کیوں آفس بیٹھے ہو؟ کہہ رہا بھائی باس ہے، مالک ہے، دے رہا ہے بہت کچھ. اب یہاں چھوٹی سی زندگی میں چھوٹا سا مالک کی اطاعت تو انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کی اطاعت نہیں کرتا. انسان کے اختیار میں ہو تو انسان اپنے آپ کو تباہ کر دے. ایسے ہی ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم تباہ کرتے ہیں. ہمارے بس میں تو یہ تو خدا کا کرم ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. وہ تو ٹھوکروں سے ہمیں بچاتا ہے. جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا کہیں، تو اصل میں خدا اسے متوجہ کرانا چاہتا ہے. تذکرۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس کے اندر مختلف واقعات ہیں، بیان ہوتے ہیں. ایک لوہار کا واقعہ، شہر میں ایک شخص کیا کہتے ہیں جی ایک لوہار کے پاس بڑی کرامت ہے. کیا ہے کہ وہ دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے. یہ کیا کہا بھی تم ولی ہو کیا؟ یہ کرامت کہاں سے آئی؟ کہا نہ میں کوئی ولی نہیں ہوں، نہ یہ کرامت ہے. بہرحال پھر بھی یہ اس مقام پہ بہرحال وہ
کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا، جیسے جوانوں کو بہت جلدی ہو جاتا ہے، ہو گیا، بڑی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے سنا تھا کہ فلانی جگہ پہ کوئی پیر صاحب، جادوگر، بابا ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی، اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی ایسا ایسا، اس نے بولا ہو جائے گا لیکن تم 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا۔ اب انسان دنیا کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، 40 دن تک کوئی نیک کام، 40 دن بعد جاتا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ انسان سے پہلے نیکی دور کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی ہوگی تو نجاست نہیں آئے گی، پہلے نیکیوں کو دور کرے گا پھر نجاست کو لے کر آتا ہے۔ 40 دن اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، نہ نماز پڑھی نہ کچھ نہیں کیا، جگہ واپس جاتا ہے، پھر وہ حساب کتاب کرتا ہے، کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی۔ کہہ رہا نہیں، غور کرو۔ کہہ رہا ہاں تمہاری طرف آ رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو کنارے میں کر دوں کوئی گر نہ جائے۔ وہ جادوگر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ 40 دن نماز نہیں پڑھی، نیکی نہیں کی، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے۔ خدا ہے۔ ہم اگر اپنے اختیار میں اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ہم برباد ہو جائیں گے، لیکن خدا ہے، کہیں نہ کہیں زندگی میں جھٹکا دے دیتا ہے، بیماری، فوتگی، تنگی، پریشانی، کیوں؟ متوجہ ہو۔ مگر خدا کے خزانوں میں کمی ہے کوئی؟ زمین اور آسمان سب خدا کا ہے۔ خدا کچھ چھین کر، کچھ روک کر متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ اے بنی آدم، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ مگر بنی آدم ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے جانا کہاں ہے۔ ہاں ایسے ہی ہو گیا۔ آج کتنا شور ہے زندگی میں، انسان اللہ اکبر بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر کیا ہوا ذہن میں اس کے؟ سارے خیالات، ساری چیزیں اس کے ذہن میں تبھی آتی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ جبکہ نماز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام، یعنی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی، حلال چیز بھی آپ نہیں کر سکتے نماز میں، آپ نماز میں کھانا نہیں کھا سکتے، نماز باطل ہے، ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہا نہیں، اس وقت جب حاضر ہوئے ہو تو صرف خالق کے آگے ہو بس۔ ہمارے بدن ظاہری طور پر خالق کے آگے ہیں، ہمارا دل خالق کو نہیں جھک رہا، سر سجدے میں مگر دل صنم کا دل ہے، دل میں کوئی اور ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہوگا آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی تو آپ بولے میں ایک دم ولی اللہ بن جاؤں، میری نماز بھی آیت اللہ بہجت جیسی ہو جائے۔ نہیں ہوگا جب آپ کا پورے 24 گھنٹے خدا کے لیے نہیں، تو پھر آپ نماز میں اپنے ذہن کو خدا کے لیے کیسے لے کر آئیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے یہ دل جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو۔ لیکن آج دنیا میں اتنا میلہ لگا ہوا ہے کہ ہر کوئی ہمارے دل کا خریدار ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور ہم بھی دل بیچ دیتے ہیں، نفس بیچ دیتے ہیں، اتنا سستا بیچ دیتے ہیں، جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ما صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، نفس کی کم سے، عزیزان محترم کلام امیر کی طرف بھی متوجہ ہو نا، صرف واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کلام امیر کیا ہے؟ امیر کا کلام کیا ہے؟ مومن تو وہ ہے جسے امیر کا کلام پتہ بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔